زنا جب قوم میں عام ہو جائے تو لا علاج بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں وبائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے پھر زمین میں دسنے کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن سورت بنی اسرائیل یا سورت اسراء آیت نمبر 32 میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ او کائنات والو، رب نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا والے اسباب اختیار کرو گے تو جو پہلی سیڑھی چڑھتا ہے آہستہ آہستہ وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ خلوتوں میں گپیں لگائیں گے، جب آپ خلوتوں میں گپیں ہانکتے رہیں گے، نتیجہ اس بات کی طرف پہنچے گا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ انہو کان فاحشۃ، یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، بہت ہی برا راستہ ہے، قریب بھی نہ جاؤ، ساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیں، زنا کی سزا کو قتل کی سزا کے برابر کیوں قرار دیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کی سزا سنسار ہے، رجم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تو ان دونوں سزاؤں کو کیوں؟ قاتل نے بندہ مارا ہے اور زانی نے بھی بندہ قتل کیا ہے، کیونکہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ نسل کشی ہو رہی ہے، نسلیں بگڑ رہی ہیں، ایک نہیں نسلیں بگاڑ رہا۔ فرمایا بچ کے رہیے، پاک دامنی اختیار کر لیجئے۔